السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پچھلی ملاقات میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ میت کو دفن کرنے کا اور قبر بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ جب ہم اپنے مردوں کو دفنا لیں تو دفنانے کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ تو مردوں کو دفنانے کے بعد ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میت کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں درست ہیں۔ اس کے بعد اذان بھی دی جاتی ہے۔ سب بہتر عمل ہے، کار ثواب ہیں۔ ان تمام چیزوں کا ثواب مردے کو بھی ملے گا۔ اب ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ میت کی قبر پر دفنانے کے بعد سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں الف لام میم سے مفلحون تک سر کی جانب کھڑا ہو کر کے پڑھا جائے۔ اب اس کو پڑھنے کے بعد اب پیر کی جانب آ جائیں اور پیر کی جانب آمن الرسول سے لے کر کے سورہ بقرہ کی آخری آیت تک پڑھیں۔ یہ اچھا عمل ہے۔ اب روایتوں میں آتا، احادیث میں آتا ہے کہ میت کو دفنا لیں، میت کو دفنانے کے بعد تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہیں تاکہ میت کو تنہائی اور گھبراہٹ کا احساس نہ ہو، اور اس دوران جو بیٹھا ہو تو ذکر کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، تاکہ میت کو نکیرین کے سوالات کے جواب دینے میں آسانی پیدا ہو۔ اب یہاں ایک بات میں اور عرض کر دیتا ہوں، ہم اہل سنت والجماعت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مردوں کو تلقین کہتے ہیں، تلقین میت۔ تو تلقین میت بھی درست ہے، اچھی چیز ہے، احادیث سے ثابت ہے، احادیث سے تلقین میت ثابت ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی میت کے قریب کھڑا ہو کر کے بلند آواز سے کہے، یا فلاں ابن فلانا، اے فلاں کے بیٹے فلاں۔ 2 منٹ رک جائے، اس کے بعد میں پھر کہے، یا فلاں ابن فلانا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہے، یا فلاں ابن فلانا۔ پہلی مرتبہ جب آپ کہیں گے تو مردہ سنے گا، کوئی جواب نہیں دے گا۔ دوسری مرتبہ جب آپ پھر اسے پکاریں گے تو اٹھ کر کے بیٹھ جائے گا۔ تیسری مرتبہ جب آپ پھر اس مردے کو پکاریں گے تو وہ پھر کہے گا کہ بتاؤ کیا مجھے تلقین کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ اب اتنا کرنے کے بعد پھر کہے، قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ، ربی اللہ، دینی الاسلام، ونبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تلقین میت ہے۔ اب ایک چیز میں آپ کو اور ضروری بتا دوں کہ عام طور پر ہمارے یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی کا انتقال جہاں کہیں ہوتا ہے تو وہاں سے لوگ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے شہروں میں جنازہ لے کر کے چلے آتے ہیں۔ کسی کا بمبئی میں انتقال ہوا، کسی کا حیدرآباد میں، کسی کا سعودی میں ہوا، تو وہاں سے جنازے منگا لیے جاتے ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی انتقال ہو وہیں دفن کر دیا جائے۔ اس علاقے کے جو بھی قبرستان ہو اسی میں مردے کو دفن کر دیا جائے، جنازہ لایا نہ جائے، وہیں اسے دفن کر دیا جائے۔ یہ اچھا عمل ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک طریقہ اور ہے کہ عام طور پر لوگ اپنے مردوں کی قبروں پر نیم پلیٹ لگا دیتے ہیں۔ تو نیم پلیٹ یا نام لکھوانا درست ہے، مگر اس طریقے سے لکھوائیں کہ کوئی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے حافظ کو مقرر کیا جاتا ہے کہ روزانہ قبر پر آ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بھی درست عمل ہے، اچھا عمل ہے، میت کو اس کا ثواب ملے گا۔ ایک چیز کا دھیان رکھیں، ایک چیز کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ قبرستان جوتا پہن کر کے ہرگز نہ جائیں۔ قبرستان جوتا پہن کر کے ہرگز نہ جائیں۔ اور ایک بہت اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ اپنے کسی عزیز کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو دوسروں کی قبروں سے ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں، دوسرے کی قبروں پر چڑھ کر کے چلے گئے۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ اگر کسی عزیز کی قبر پر جانے کے لیے کسی دوسرے کی قبر پر چڑھنا پڑے تو آپ دور ہی سے فاتحہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ثواب آپ کو مردے کو عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ پھر کچھ ضروری باتیں اسی تعلق سے لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔